मुतहर्रम दामाद नबी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम और आप सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। हजरत अली का जिक्र सुनना और सुनाना इबादत है, और यही तक नहीं बल्कि हजरत अली को देखना भी इबादत है। मालूम है हदीस पाक के अंदर आता है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बाबा जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत अली को देखते थे तो टकटकी बांध कर यानी मुसलसल आप हजरत अली को देखा ही करते थे। एक दिन जो है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर से सवाल कर लिया, पूछ लिया कि ए बाबा जान आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है कि जब आप अली को देखते हैं तो मुसलसल देखते ही चले जाते हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों आप इस तरीके से हजरत अली को देखते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हम सब के आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अली को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। रवायत कौन कर रहा है, बता कौन रहा है। अब आप इस पर गौर करें, अब आप इस पर गौर करें। अगर मुझे आपसे दुश्मनी होगी या आपके दिल में मेरे लिए कोई बुरा ख्याल होगा तो मैं हरगिज जो है आपकी तारीफ नहीं करूंगा। अगर मुझ तक कोई अच्छाई पहुंच भी जाएगी आपके ताल्लुक से तो मैं उस अच्छाई को छुपा लूंगा, दूसरे तक नहीं पहुंचाऊंगा, दूसरे तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो मालूम क्या हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी, अहले बैत की मोहब्बत थी। इसीलिए आपने जो है हजरत अली की फजीलत को छुपाया नहीं बल्कि उम्मत तक पहुंचा दिया, बल्कि उम्मत तक पहुंचा दिया। और आगे देखे मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते मेरे आका के फरमान को छुपा लेते, किसी को ना बताते कि अली की ये फजीलत है, मगर हजरत अबू बकर का जो दिल था वो अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज था, भरा हुआ था। बयान करने में, अहले बैत की शान बयान करने में हजरत अबू बकर को खुशी होती थी। इसलिए हजरत अबू बकर ने
یہ بیان کیا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے اہل بیت سے پھوٹ پھوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ اور جو یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، وہ ہرگز جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اب آپ حدیث پاک کو دیکھتے جائیں، بہت ساری ایسی روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس کو صحابہ کرام نے بیان کیا یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، حضرت علی کی شان کو حضرت ابو بکر نے بیان کیا، حضرت عمر نے بیان کیا، حضرت عثمان غنی نے بیان کیا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جماعت میں جن سے سب سے زیادہ روایتیں آئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل بیت کی شان کو بیان کر کے امت محمدیہ تک پہنچایا ہے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ نہ جان پاتے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اگر اہل بیت کی شان کو جہاں پر قرآن نے بتایا ہے وہیں پر صحابہ کرام نے بھی بتایا کہ اہل بیت کی حضرت علی کی شان کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کے آقا کے فرمان کو ہم تک پہنچایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے زیادہ روایت کی ہے، حدیث پاک کو ہم تک پہنچایا، مگر کچھ لوگ یہاں پر ایک سوال رکھتے ہیں۔ وہ سوال یہ رکھتے ہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے جو ایمان قبول کیا تھا جنگ خیبر کے بعد قبول کیا، اور جنگ خیبر ہوئی کب؟ 8 ہجری میں ہوئی، اور میرے آقا کا وصال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری میں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کو صرف 3 سال ملا میرے آقا کی صحبت میں رہنے کا، صرف 3 سال ملا۔ اس لیے کچھ لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ 3 سال والا جو ہے اتنا زیادہ حدیثوں کو بیان کر رہا ہے، اور جو بچپن سے میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کے گھر میں رہا، یعنی حضرت علی، ان سے اہل سنت کی کتابوں کے اندر روایتیں کم ملتی ہیں۔ اہل سنت جو ہے علی کو چھوڑ کر ابو ہریرہ کی روایتوں پر عمل کرتے ہیں، جو صرف 3 سال نبی کی صحبت میں رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحبت میں رہنے کی بات یہاں پر نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے بہت آسان ہے۔ پہلا جواب تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت مبارکہ، آپ کے ذمے جو ہے ایک کام نہیں تھا۔ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، تب بھی آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں رہی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، تب بھی آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں رہی۔ آپ فیصلہ بھی کرتے تھے، آپ جنگ میں بھی جاتے تھے، اور گھریلو تمام کام تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے حضرت علی سے بہت زیادہ روایتیں نہیں آ پائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ اصحاب صفہ میں ہیں۔ میرے آقا کے مکان مبارک کے سامنے مسجد نبوی کے قریب میں ایک چبوترا تھا، جس پر جو ہے
کچھ صحابہ اکرام دنوں رات رہا کرتے تھے، دنوں رات رہا کرتے تھے اور میرے آقا کی باتیں سنا کرتے تھے۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی ایک ہے، انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی ایک ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ یہ دیکھتے تھے کہ کون میرے آقا کے پاس آ رہا ہے، میرے آقا کیا گفتگو کر رہے ہیں، میرے آقا کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کے دروازے مبارک سے لگ کر صبح میں بھی موجود رہتے تھے، شام میں بھی موجود رہتے تھے، دوپہر میں بھی موجود رہتے تھے، ہر وقت موجود رہتے تھے، کیونکہ ان کو کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ دنوں رات میرے آقا کی حدیثوں کو سن رہے ہیں، حدیثوں کو سن رہے ہیں۔ اور یہی تک نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ جو کسی اور صحابی کے حق میں نہیں آیا۔ معلوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت کی۔ کس بات کی؟ اس بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں جو آپ کی باتوں کو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو میں آپ کی باتوں کو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اب آج کے زمانے کا اگر منافق ہوتا جو یہ کہتے ہیں کہ جن کا نام علی یا محمد ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس طریقے کا اگر آج کا انسان ہوتا، یہ سوچ رکھنے والا انسان ہوتا، تو وہ یہ کہتا کہ فلاں حکیم سے جا کر علاج کراؤ، اس طرح کی دوا کھاؤ۔ مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم بادام کھاؤ، یہ معجون کھاؤ، اس طریقے کی دوا کھاؤ، نہیں۔ اب میرے آقا کا اختیار دیکھو، میرے آقا کا پاور دیکھو۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، میرے آقا نے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو کیا اور کرنے کے بعد ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ نہ ابو ہریرہ نے دیکھا، نہ کسی نے دیکھا کہ میرے آقا نے کیا ڈالا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس چادر میں تو کچھ نہیں ہے، میں کیوں اس کو سینے سے لگا لوں، مگر وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر میرے آقا نے فرما دیا ہے تو وہ کر رہے گا، جو میرے آقا نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں، کس لفظ سے فرماتے ہیں، ایک لفظ بھی جو ہے میں آج تک نہیں بھولا، ایک لفظ بھی میں نہیں بھولا۔ تو یہ میرے آقا کی عطا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا کا معجزہ عطا ہو گیا تو ان کے اندر یہ طاقت آ گئی، ان کے اندر یہ پاور آ گیا، ان کے اندر یہ علم آ گیا کہ میرے آقا جو بھی فرماتے ہیں سب حضرت ابو ہریرہ کو یاد رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے حدیث پاک کو سب سے زیادہ بیان کیا۔ اور ایک بات، جب حضرت عمر کا زمانہ تھا، جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو حضرت عمر نے جو ہے صحابہ کرام کے درمیان درجات بنا دیے تھے، یعنی کچھ صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم کو جو ہے جہاد کرنا ہے، اب وہ جہاد ہی کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی حضرت عمر نے یہ لگا دی کہ تمہیں جو ہے قرآن کی تعلیم دینا ہے، اب وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی
یہ لگائی کہ تمہیں جو ہے رسول اللہ کی حدیث کو پہنچانا ہے امت محمدیہ تک۔ اب وہ صحابہ اکرام یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت عمر نے ایک نظام بنا دیا تھا اور صحابی رسول کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی، اور ہر صحابی جو ہے اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا تھا، اپنے کام کو انجام دے رہا تھا۔ اب جن صحابہ کرام کی حدیث امت محمدیہ تک پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی گئی، انہی میں جو ہے ایک نام حضرت ابو ہریرہ کا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی یہ ڈیوٹی تھی، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کو بیان کرتے جاتے تھے اور امت محمدیہ تک پہنچاتے جاتے تھے، امت محمدیہ تک پہنچاتے جاتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے اہل بیت کی شان کو بیان کر کے، حدیث پاک کو بیان کر کے ہم اور آپ تک پہنچایا۔ اور دیکھو میرے مسلمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت جو ہے، پیدائش 13 رجب جمعہ کے دن ہوئی، اور کہاں پر ہوئی؟ شہر مکہ کے اندر ہوئی، شہر مکہ کے اندر ہوئی۔ کس مقام پر ہوئی؟ اس میں جو ہے علماء اہل سنت کا اختلاف ہے، اس میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آپ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر لکھا، اور اسی طریقے سے امام حاکم جو ہے اپنی کتاب المستدرک کے اندر ایک روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اور واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، یاد رکھنا نام، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ طواف ہی کے دوران جو ہے پیدائش سے پہلے جو درد اٹھتا ہے وہ درد شروع ہو گیا۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے آپ بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، آپ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ اتنے میں جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور کچھ علماء اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شعب بنی ہاشم کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ کچھ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔
یعنی علماء اہل سنت کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کہاں پر ہوئی، کس مقام پر ہوئی۔ تو علماء اکرام جو ہے دو طرف گئے، اور ہم اہل سنت و جماعت اعتدال والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت اعتدال والے ہیں، اس لیے اس پر جو ہے ہم کوئی خرافات نہیں کرتے۔ جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے اس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں، جو اس بات کی تائید کرتا ہے اس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں، کسی سے اختلاف نہیں رکھتے۔ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہاں سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ چیز ملے گی کہ صرف دو نام ایسے ہیں، صرف دو نام ایسے ہیں جن کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ دو شخصیت صرف ایسی، اس کے علاوہ جو ہے تیسری کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ ملے کہ اس کی پیدائش جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو۔ ایک شخصیت کا نام جو ہے حضرت علی ہے، اور دوسری شخصیت کا نام صحابی رسول حضرت حکیم بن حزام ہے، حضرت حکیم بن حزام ہے۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اب میرے مسلمان بھائی، جو نام نہاد سنی ہیں، جو صرف ٹائٹل لگاتے ہیں سنی ہونے کا اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہم مولائی ہیں، اور جب حضرت علی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے حاصل، لیکن میرے مسلمان بھائی حضرت علی کی فضیلت مسلم ہے، اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ حضرت علی کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں حاصل ہوئی، فضیلت نہیں حاصل ہوئی، بلکہ میرے آقا سے نسبت ہونے کی وجہ سے حضرت علی کو تمام فضیلتیں حاصل ہیں۔ میرے آقا سے نسبت ہے، اس لیے حضرت علی کو تمام فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہم حضرت علی کی ہر فضیلت کو مانتے ہیں، کسی بھی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے، ہر فضیلت کا ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ حضرت علی کو جو بھی فضیلت حاصل ہوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہوئی، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت اور ہے۔ امام مسلم لے کر آئے روایت کہ حضرت مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی والدہ فاختہ زہیر نے حکیم کو کعبہ میں جنم دیا، یعنی حضرت حکیم بن حزام بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ حضرت علی کی خصوصیت نہیں ہے۔ حضرت علی کو فضیلت بھی ملی، خصوصیت بھی ملی،
جو بھی مقام و مرتبہ ملا سب میرے آقا کے در سے ملا، اور ایسا مقام ملا کہ جہاں تک آج تک کوئی پہنچ نہیں پایا، کوئی نہیں پہنچ پایا۔ ولایت آپ کے در سے بٹ رہی، امامت آپ کے در سے چل رہی ہے، قرآن کی حفاظت آپ کے گھر سے ہو رہی ہے، اسلام کی حفاظت آپ کے گھر سے ہو رہی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو تو ایسا نوازا ہے کہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنے مقدر پر فخر کریں، ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے حضرت علی کی محبت عطا فرمائی ہے، حضرت علی کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کے والد جناب ابو طالب آپ کے پاس جو ہے کثیر تعداد میں اولادیں تھیں، اور عرب کے اندر جو ہے قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، پیدائش فصلوں کی رک گئی، پانی نہیں ہے، اہل عرب جو ہے پریشان ہو گئے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا کہ جناب ابو طالب سے جو ہے کچھ اولادیں لے لی جائیں تاکہ ان کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے۔ تو اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر پہنچے اور عرض کیا کہ اس لیے جو ہے ہم اور یہ چچا حضرت حمزہ تشریف لائے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو پسند ہو میری اولادوں میں سے اس کو لے لو۔ اب حضرت حمزہ نے ایک بیٹے کو لے لیا، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر جو تھی 6 سال تھی، یعنی حضرت علی 6 سال کے تھے۔ اب 6 سال سے جو ہے حضرت علی میرے آقا کے گھر میں رہنے لگے، یہیں پر آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی۔ تو حضرت علی نے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو اہل عرب عبادت کرتے تھے وہ کسی نہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے تھے، مگر میرے آقا اور حضرت خدیجہ کسی بھی بت کے سامنے نہیں سجدہ کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے یہ سوال کیا کہ آخر آپ لوگ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم لوگ اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، عمر صرف 10 سال ہے، مگر میرے علی کے دل میں جذبہ کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کام جو آپ کر رہے تھے یہ مجھے بہت پسند آیا ہے، مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی یہ کام کروں، مجھے بہت اچھا لگا کہ جو آپ رکوع کر رہے ہیں، جو آپ سجدہ کر رہے ہیں، جو آپ قیام کر رہے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز
فرض نہیں ہوئی ہے مگر میرے آقا نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ نماز ادا کر رہی ہے، اور جب حضرت علی نے میرے آقا سے نماز کو سیکھ لیا تو حضرت علی بھی 10 سال کی عمر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ جس کے بھی دل میں علی کی محبت ہوگی وہ کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا، کیونکہ علی کو نماز پسند ہے، علی کو نماز سے محبت ہے، علی کو نماز سے محبت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا اس کے بعد اللہ کا یہ حکم آتا ہے کہ اے میرے نبی اپنی قرابت داروں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرو۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب اب جو ہے آپ اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان جو ہے اسلام کی تبلیغ کرو، ان تک اسلام کی باتوں کو پہنچاؤ۔ جب یہ اللہ کا حکم آیا تو میرے آقا نے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کیا، اور حضرت علی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اے علی تم جو ہے ابو لہب کے پاس چلے جاؤ، ابو جہل کے پاس چلے جاؤ، عتبہ شیبہ کے پاس چلے جاؤ، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے پاس جا کر دعوت کے لیے جو ہے، دعوت کے لیے، کھانے کے لیے ان کو بلا لاؤ، ان کو جو ہے میرے مکان پر لے کر آؤ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلام کا ننھا مبلغ ہے جو اپنی ننھی انگلیوں کے ذریعے سے اور اپنے پیروں کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے، اور کس کو دعوت دینے جا رہا ہے؟ ابو جہل جیسے بدبودار کافر کو دعوت دینے جا رہا ہے، ابو لہب جیسے بدبودار کافر کو جو ہے دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ننھا مبلغ جس کو حضرت علی کہا جاتا ہے، حضرت علی جو ہے ایک ایک گھر جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اپنے مکان پر جو ہے آپ کو بلایا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو حضرت علی کا جذبہ دیکھو کہ جب یہ کفار قریش میرے آقا کے مکان پر آتے ہیں اور کھانا تناول فرما لیتے ہیں، تناول فرمانے کے بعد جب میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ ان کے سامنے کی، یعنی انہیں یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں، تم لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو میرے مسلمان بھائیوں کسی بھی کافر نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم جو ہے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ سب نے جو ہے اپنے اپنے کو منہ موڑ کر پیچھے کیا۔ مگر اس وقت اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو اس شخصیت کا نام جو ہے حضرت علی ہے، جن کی عمر جو ہے ابھی صرف 10 سال ہے۔ 10 سال کی عمر میں یہ جذبہ ہے، جب سے میرے آقا نے حضرت علی کی تبلیغ کے لیے میرے آقا نے مبلغ بنا کر روئے زمین پر حضرت علی کو اتار دیا، اسی وقت سے لے کر جو ہے آخری دم تک حضرت علی نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ایسا مبلغ، ایسے مبلغ کو جو ہے حضرت علی کہا جاتا ہے، حضرت علی کہا جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی آخری بات سن لیں، ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت زر بن حبیش، حضرت زر بن حبیش سے جو ہے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی قسم جس نے دانا چیرا
اور ہر جان کو پیدا کیا. یہ قسم اٹھا رہے حضرت علی. اور آگے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عہد فرمایا. عہد مطلب وعدہ فرمایا کہ مجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن اور مجھ سے نہ بغض رکھے گا مگر منافق. یعنی جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا. جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ حضرت علی سے دشمنی رکھے گا, بغض رکھے گا. اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. حضرت علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور حضرت علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے, پہچان ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں, آج کے دور میں جو ہے حضرت علی سے محبت کرنے کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مگر ہر چیز کی ایک علامت ہوا کرتی ہے. تو محبت علی کی علامت کیا ہے؟ یعنی کون سچی محبت کرتا ہے, کون صرف دعویٰ کرتا ہے. تو میرات المناجی کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اسی حدیث شریف کے شرح میں جو ہے آپ نے لکھا ہے کہ محبت, سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ حضرت علی کے فرمان پر, ان کی سیرت پر بھی عمل کرے گا. جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ ان کی سیرت پر بھی عمل کرے گا, ان کے فرمان پر بھی عمل کرے گا. یعنی انہوں نے جس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گا. اب آپ اس پیمانے کو اپنے سامنے رکھیں اور جانچنا شروع کریں کہ حضرت علی کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے, حضرت علی کس قرآن کی تلاوت کرتے تھے, حضرت علی کس طریقے کا کلمہ پڑھتے تھے. آپ خود جانچیں پرکھیں, کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سمجھ لیں. ارے حضرت علی یہ وہی علی ہے جن کی عصر قضا ہو گئی, جن کی عصر قضا ہو گئی تو میرے آقا نے سورج کو دوبارہ بلا لیا. علی کے لیے سورج کو دوبارہ بلایا گیا. یہ علی وہی ہے جو تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ایک پیر جو ہے ایک پالان میں ہوتا ہے اور دوسرا پیر جو ہے جب تک دوسرے پالان میں پہنچتا ہے آپ ایک ختم قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں. یہ علی وہی ہے, یہ علی وہی ہے کہ جو رات میں بھی صدقہ کرتے ہیں, دن میں بھی صدقہ کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے کرتے بھی صدقہ کرتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں, اور آگے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بتایا کہ جس دل میں صحابہ اکرام کی دشمنی ہوگی, صحابہ اکرام کی دشمنی ہوگی, اس دل میں جو ہے حضرت علی کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی. حضرت علی کی محبت اگر چاہتے ہیں آپ کی ہمارے دل میں آ جائے تو پہلے ابو بکر کو بٹھاؤ, عمر کو بٹھاؤ, عثمان کو بٹھاؤ, ابو ہریرہ کو بٹھاؤ, انس کو بٹھاؤ, تمام صحابہ اکرام کو, حضرت امیر معاویہ کو بھی بٹھاؤ, حضرت امیر معاویہ کو بھی بٹھاؤ, تب تو جو ہے حضرت علی کی محبت دل میں آئے گی. ورنہ اگر کسی نے حضرت علی کے دوستوں سے بغاوت کی, دشمنی کی, تو اس دل میں جو ہے حضرت علی کی محبت
ہرگز نہیں آ سکتی۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے سچی محبت کی علامت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ جو حضرت علی سے محبت کرے گا، جو حضرت علی سے محبت کرے گا، وہ حضرت علی کے تمام بیٹوں سے بھی محبت کرے گا اور تمام بیٹیوں سے بھی محبت کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ دو کو لے لے گا اور باقی کو چھوڑ دے گا۔ اب آپ دیکھیں اسی روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف حضرت امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، جو کہ حضرت علی کی اولاد میں ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ حضرت علی کی اولاد میں ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹیوں میں جو ہے زینب بھی ہے، بیٹیوں میں زینب بھی ہے اور ام کلثوم بھی ہے، مگر زینب کو لے لیتے ہیں، ام کلثوم کو چھوڑ دیتے ہیں، ام کلثوم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس کے دل میں نبی یا علی کی سچی محبت ہوگی، وہ حضرت علی کی تمام اولادوں سے محبت کرے گا، نہ وہ ابو بکر کو برا کہے گا، نہ عثمان کو برا کہے گا، نہ ام کلثوم کے بارے میں برا کہے گا، بلکہ ام کلثوم کو بھی اپنے سینے میں بٹھائے گا، عثمان کو بھی بٹھائے گا اور حضرت علی کی ہر اولاد کو اپنے سینے میں بٹھائے گا جو حضرت علی سے سچی محبت کرے گا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے جو ہے ایک پیمانہ ہم اور آپ کو دے دیا ہے کہ اگر تمہیں جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ سچی محبت علی سے کون کرتا ہے، تو اسی پیمانے میں پرکھ لینا، اسی پیمانے میں دیکھ لینا۔ صرف 2 منٹ 15 تاریخ کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ ماہ رجب کی 15 تاریخ جو ہے، 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، جو 12 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ اب ان کے وصال کی وجہ سے اس تاریخ کو جو ہے اہل سنت نیاز کا اہتمام کرتی ہے۔ 15 تاریخ کو اہل سنت نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ عرفاً جو ہے اس نیاز کو کوڑے کی نیاز کہتے ہیں، کوڑے کی نیاز کہتے ہیں۔ تو اب یہ کوڑے کی جو نیاز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ بھی نیاز جو ہے مستحب ہے، یہ بھی نیاز جو ہے مستحب ہے۔ اب جیسے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی ہے اس نیاز کرانے کی۔ اب اس منت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس منت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ عرفی منت ہے، یہ عرفی منت ہے، شرعی منت نہیں، شرعی منت نہیں ہے۔ عرفی منت میں ہوتا کیا ہے؟ عرفی منت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے یہ منت مانی ہو کہ میں جو ہے کوڑے کی نیاز دلاؤں گا، تو وہ کوڑے کی نیاز دلائے، 15 تاریخ کو دلائے۔ اب اگر وہ نہیں دلانا چاہتا ہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے عرفی منت مانی ہے۔ عرفی منت جو ہے فرض نہیں ہوا کرتی، فرض نہیں ہوا کرتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب اس نیاز کے تعلق سے جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے بہت سارے مسائل گڑھ لیے، بہت سارے مسائل گڑھ لیے جن کا شریعت کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ آپ کو قرآن کے اندر
ना अहादीस के अंदर, ना फिक़ही किताबों के अंदर कोई इस तरीके का मसला आपको नहीं मिलेगा। कौन सा मसला? जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस जगह पर कूड़े की नियाज हुई है उस मिठाई को उसी जगह पर खाना है, दूसरी जगह ले जाकर खाना नहीं है। इस तरीके का शरीयत के अंदर कोई खैर नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो मिठाई जो मिठाई कूड़े में नियाज होती है, लोग ये कहते हैं कि वो मिठाई अगर शाम तक खत्म हो गई तो ठीक है, अगर शाम तक खत्म नहीं हुई तो उसको जो है किसी को देना नहीं है, बल्कि उसको ले जाकर कहीं पर दफन कर देना है। ऐसा भी शरीयत के अंदर कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से और मिठाइयाँ आप रोज खा सकते हैं, उसी तरीके से उस नियाज में जो मिठाई रखी गई थी उस मिठाई को भी आप किसी भी दिन किसी भी जगह पर ले जाकर खा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जो नापाक हो वो इस मिठाई को नहीं खा सकता। जो नापाक हो यानी पहले गुस्ल किया जाए, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि बगैर नहाए जो है इस मिठाई को नहीं खाया जा सकता। नापाकी की बात तो दूर की, बल्कि इस तरीके की कैद जो है लगा दी गई कि जब तक गुस्ल नहीं किया जाएगा, जब तक नहाया नहीं जाएगा, तब तक इस मिठाई को नहीं खाया जा सकता। मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अगर पाक साफ हैं तब भी खा सकते हैं, अगर नापाक हैं, नापाक के बारे में ये मसला रोज के लिए है, सिर्फ उसी मिठाई के लिए नहीं है कि नापाकी की हालत में जो है खाना पीना मकरूह है। खाना पीना नापाकी की हालत में मकरूह है। आदमी को जल्द से जल्द जो है कोशिश करके गुस्ल कर लेना चाहिए। तो अब ऐसा शरीयत के अंदर कोई मसला नहीं है कि बगैर नहाए जो है आदमी नहीं खा सकता। हर आदमी जो है खा सकता है, चाहे उसने गुस्ल किया हो या ना किया हो। और एक मसला इस ताल्लुक से वो ये बयान किया जाता है कि ये फातिहा जो है, ये नियाज यानी जो कूड़े की नियाज दिलाई जाती है, अंधेरे में ही दिलाई जाए, अंधेरे में ही दिलाई जाए, यानी सूरज निकलने से पहले जो है ये नियाज हो जानी चाहिए। यानी फजर की नमाज के लिए इतनी कैद नहीं लगाई गई कि सूरज निकलने से पहले हर हाल में जो है नमाज को अदा कर लिया जाए। अरे अल्लाह ने जब इतनी रियायत दे दी कि अगर तुम सो गए हो और सूरज निकल आया तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तुम फजर की नमाज पढ़ लो। जब अल्लाह ने इतनी रियायत दी है तो फिर इस तरीके की कैद मुस्तहब के लिए कि सूरज निकलने से पहले जो है इस नियाज को दिला दिया जाए। मेरे मुसलमान भाइयों, ये रात में जो काम होता है उसमें जरूर घोटाला होता है। रात के अंधेरे में जो काम होता है उसमें घोटाला होता है। इसलिए आप जो है सूरज निकलने के बाद भी नियाज दिला सकते हैं, सुबह सादिक में भी दिला सकते हैं, दोपहर में भी दिला सकते हैं, शाम में भी दिला सकते हैं। यानी कोई कैद नहीं है। आपको जब वक्त मिल जाए, जब आपके पास इंतजाम हो जाए, आप नियाज दिला सकते हैं। तो इस तरीके की जहालत जो है हम और आपने जो है अपने मुआशरे के अंदर तैयार कर ली है। इससे जो है हम और आपको बचने की जरूरत है। हम और आपको बचने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। और एक बात वो ये कि जैसे जब किसी को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो ये कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरा फला काम बिगड़ जाएगा, मेरी औलाद मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, कोई भी अल्लाह का जो भी महबूब बंदा है वो किसी मोमिन को जो है तकलीफ नहीं पहुंचाता। कोई भी, अरे अल्लाह के
کہ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو ان کا کلمہ پڑھے، جو ان کی غلامی میں ہو، وہ امت محمدیہ کو تکلیف پہنچائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ولی جو ہے کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس لیے اس طریقے کا خیال جو ہے صرف ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس سے اپنے دماغ کو جو ہے صاف کیا جائے، اور اس طریقے کا اگر وسوسہ آئے تو کثرت سے جو ہے لا حول پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے اس طریقے کا وسوسہ آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے یہی کرتے آئے، اس سے جب کسی کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں میرے باپ دادا جو ہے یہی کرتے آئے، میں بھی یہی کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیو، ہمارے لیے جو ہے ہمارے باپ دادا کے کام جو ہے شریعت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کے کام جو ہے ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ اگر اسلام کی صحیح تعلیم ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس صحیح تعلیم پر عمل کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اگر صحیح تعلیم پہنچ گئی آپ تک تو آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے باپ دادا غلط نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان تک وہ تعلیم نہ پہنچی ہو، وہ بات نہ پہنچی ہو، کیونکہ ہر بات جو ہے ہر انسان تک نہیں پہنچتی، ہر بات ہر انسان تک نہیں پہنچتی۔ اور پہلے کے زمانے میں جو ہے اتنی آسانیاں بھی نہیں تھی کہ علم جو ہے اتنی آسانی سے ہر گھر میں پہنچ جائے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا جو ہے نا علم ہونے کی وجہ سے ایسا کام انجام دیتے ہو، مگر ہم تک جو ہے اب صحیح علم پہنچ چکا ہے، صحیح تعلیم پہنچ چکی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحیح تعلیم پر عمل کریں، اپنے باپ دادا کے کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے جن کے گھروں میں اس طریقے کی بات ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اچھی بات کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اور میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جب میری سنتوں کو مٹایا جانے لگے گا، جو اس وقت جو ہے میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں میں جو ہے اگر اس طریقے کی بات پائی جا رہی ہے تو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے